نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے انشاءاللہ ہم علم تجوید کے عنوان سے کلاسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے اور میں تھوڑا تھوڑا حصہ پڑھتا جاؤں گا. طلباء اور طالبات سے گزارش ہوگی کہ وہ بھی ساتھ ساتھ دہراتے جائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آسانی کے طلبگار ہوئے ہیں اور مشکل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمارے لیے اس معاملے کو آسان رکھ، مشکل مت فرما، اور اس کام کو جس کا ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں خاتمہ بالخیر فرما. اور اس سلسلے میں ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہم وفقنا ان نتلو القرآن کما حقہ. اے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کی تلاوت اس انداز میں کر سکیں جیسا کہ اس کا حق ہے. اللہم وفقنا ان نتغنى بالقرآن. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھ سکیں. اللہم وفقنا ان نزین القرآن باصواتنا. اے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کو اپنی آوازوں سے اور اپنی آوازوں کو قرآن کے ذریعے سے مزین کر سکیں. رب زدنی علما. اے میرے رب بڑھا دے مجھے با اعتبار علم. رب زدنی علما. رب زدنی علما. یہ ہمارے اسلاف کا بڑوں کا طریقہ ہے کہ اپنے اسباق کی ابتدا دعا کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے معاملات کو ہمارے لیے آسان فرما دے. تجوید کی اہمیت و ضرورت. قرآن میں صحابہ کا ایک وصف بیان ہوا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ جیسا اس کا حق ہے. اور قرآن کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. جب ترتیل کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. حروف کو عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے، درست طریقے سے، بہترین طریقے سے ادا کرنا اور وقوف کو جاننا تاکہ ان کا اہتمام کیا جا سکے. آئیے کچھ احادیث کی روشنی میں تجوید کی اہمیت و ضرورت کو سمجھتے ہیں. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن کو اس انداز میں پڑھا جائے جیسا کہ وہ نازل ہو. یعنی جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جماعت صحابہ کو جیسے قرآن پڑھنا سکھایا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو
یہی بات محبوب ہے، پسندیدہ ہے کہ قرآن کو اسی انداز میں پڑھا جائے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر امت کو بتایا اور سکھلایا۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ قرآن کو عرب لب و لہجے اور ان کی آوازوں کے انداز میں پڑھو۔ ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ایک دیہاتی علاقے میں پرورش کے لیے بھیجا گیا تاکہ دیہات کے اعتبار سے ماحول صاف ستھرا ملے اور صحت بھی اچھی ہو سکے، اور کیونکہ عرب اپنی زبان کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوا کرتے تھے اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، خود کو عرب اور جو غیر عرب تھے ان کو عجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے، تو زبان کے معاملے میں ان کی بہت احتیاط برتی جاتی تھی تاکہ اس دیہات میں جا کے بچہ اچھے اور پختہ انداز میں عربی کی ادائیگی کو سیکھ سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کے ساتھ بنو سعد قبیلے میں کچھ وقت گزارا اور وہاں دیگر بچوں کے ساتھ جو ہے بولنا سیکھا اور لب و لہجے کو جو عرب کا خالصتاً لہجہ تھا اس کو اختیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اصل طریقہ ہے اور عرب قوم کی بھی اور مسلمان قوم کی بھی وہ پہچان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ایک حدیث نقل کی ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ ان کچھ اقوال کے ذریعے سے امید ہے کہ تجوید کی اہمیت و ضرورت ہم پر واضح ہوئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجوید کی اہمیت و ضرورت، قرآن پڑھنے کا حکم، یعنی قرآن پڑھنے کا حکم امام جزری رحمہ اللہ نے مقدمۃ الجزریہ کے اندر بیان کیا ہے، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے، اور جو کوئی قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا آثم، وہ گناہگار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی والے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم تجوید کی غرض و غایت، اس کو حاصل کرنے کا مطلوب کیا ہے، کیا چیز ہے جو اس کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے، تو قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے غلطی سے بچنا، یہ اس کا غرض و غایت ہے۔ اور غلطی دو طرح کی ہے، علماء نے اس کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا ہے، لحن جلی اور دوسرا لحن خفی۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو، اور جلی جو ہے واضح اور نمایاں، خفی جو ہے وہ پوشیدہ اور ہلکی۔ آئے دیکھیں ان کی کچھ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لحن جلی کو سمجھانے کے لیے مختلف اور دیگر اقسام اس کی بیان کی گئی ہیں اور اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا، اس کی مثال علیم، عین لام یا میم، علیم کو علیم پڑھنا۔ اب علیم کے معنی ہے خوب جاننے والا اور علیم کے معنی ہے دردناک۔ اسی طریقے سے قاف لام پیش قل، قل کے معنی ہے کہہ دیجئے، کہیے، کہو، اور کاف لام پیش ڈنڈی والے کاف سے کاف لام پیش کل، اس کا مطلب ہے کھاؤ۔ اگر خدا نخواستہ قل ہو اللہ احد کو اگر بولا جائے قل ہو اللہ احد تو معنی کیا ہو جائیں گے، کھاؤ، اللہ ایک ہے۔ اسی طرح نصر، نصر کہتے ہیں مدد کو، نصر اللہ، اللہ کی مدد، اور ایک ہے نصر، نون سین را، نصر کے معنی ہے گدھ۔ اسی طرح سے قلب،
نقطے والے قوف سے قوف لام با قلبن، اس کا معنی ہوتے ہیں دل، اور کلبن ڈنڈی والے کاف سے کلبن، کلبن کا معنی ہے کتا۔ ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کہیں پڑھا جائے فی قلب یعنی دل میں، اور اس کو اگر فی قلب پڑھ دیا جائے تو کیا معنی بن جائیں گے؟ کتے میں۔ اسی طرح سے ذال لام زبر ذل، ذال کے ساتھ ذال، ذال کے ساتھ ذلہ، اس لفظ کے اندر ذلت ذلیل ہونے کے معنی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ غلہ غا کے ساتھ، غا اور کے ساتھ جب ادائیگی کی جائے گی تو اس میں سائے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور زا کے ساتھ زلہ، زلہ کی ادائیگی کی جائے گی تو اس کے اندر پسل جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور غلہ غوت کے ساتھ جب اس کی ادائیگی کی جائے گی تو اس کے اندر گمراہی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو ذلہ غلہ ذلہ غلہ، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس کو تو ذلہ 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 ہی بولا جائے گا، لیکن عربی فصیح اور بلیغ زبان ہے، اس میں ہر حرف کی الگ پروناؤنسیشن ہے، الگ ادائیگی ہے، اس کا الگ تشخص ہے، با اعتبار شکل بھی اور اپنی آواز کے اعتبار سے بھی، تو کتنا معنی کے اندر تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ لہن جلی یعنی پہلی قسم کیا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا، لہن جلی نمایاں غلطیاں، حرام غلطیاں۔ نمبر 2، کوئی حرف بڑھا دینا، جیسے کتاب، کتاب کو کتابی، با یا زید بی کھینچ کر پڑھ دینا، تو اس میں جو یا ہے وہ عربی کے جو طلباء ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یا متکلم ہے، اور اس کو کتابی پڑھ دینے سے کیا مفہوم پیدا ہو جائے گا؟ میری کتاب، کتاب فقط کتاب ہے، اور کتابی اس کا مطلب ہو جائے گا میری کتاب، اس میں ایک ضمیر کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور قال کو قال کھینچ کر پڑھ دیا جائے تو قال کا مطلب ہے اس ایک مذکر نے کہا، اور قال ان دو مذکر نے کہا۔ اسی طرح سے ان الانسان لفی خسر، اس میں جو لام ہے لام زبر لا، یہ لام تاکید ہے، بے شک یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، اور اگر اس کو خدا نخواستہ لا فی خسر لام کو کھینچ کر پڑھ دیا جائے تو معنی بالکل الٹ جائیں گے، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں نہیں ہیں۔ نمبر 3، کسی حرف کا کم کر دینا، جیسے جعلنا کو جعلنا پڑھنا، جعلنا کے معنی ہے ہم نے بنایا، اور جعلنا کے معنی ہے ان سب مؤنث نے بنایا۔ لا اعبد، یہ قل یا ایھا الکافرون جو سورہ کافرون ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعے سے یہ بات کہلوائی گئی ہے کہ لا اعبد، کہ میں عبادت نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اگر یہاں پر لا اعبد لام علی زبر لا کو کھینچا نہ جائے اور پڑھا جائے لا اعبد تو کیا معنی؟ بالکل معنی الٹ جائیں گے، انکار کی جگہ اس بات کے معنی پیدا ہو جائیں گے کہ میں عبادت کرتا ہوں ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور لہن جلی کی چوتھی قسم ہے حرکات و سکنات کا بدل دینا۔ مثال کے طور پر ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں انعمت، اس کو اگر انعمت کی جگہ انعمتو پڑھ دیا جائے تو انعمت کے معنی ہے جن پر تو نے انعام کیا، اور انعمتو کا مطلب ہو جائے گا جن پر میں نے انعام کیا، تو کتنی بات بدل جائے گی۔ اسی طرح سے قتل، جب قتل کو قتل پڑھ دیا جائے تو قتل کے معنی ہے اس ایک مذکر نے قتل کیا، اور قتل کا مطلب ہے اس ایک مذکر، وہ ایک مذکر قتل کیا گیا۔ ہم نے لہن جلی کو دیکھ لیا، اب لہن خفی، لہن خفی کو دیکھیں تو لہن خفی یعنی ہلکی غلطی اور پوشیدہ غلطی، اس سے عموماً کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کے حسن میں نقص واقع ہو جایا کرتا ہے، جیسے کہ نمبر 1 غین اور خا، یہ دو حروف ایسے ہیں جو عربی کے اندر پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں،
اور اردو کے اندر یہ نارملی پڑھے جاتے ہیں، جیسے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، یہاں پہ کیا پڑھا جائے گا؟ غاسقن، غاسقن، اگر اس کو کوئی پڑھے غاسقن، وَمِن شَرِّ غاسقن، غین کو بغیر موٹا کیے پڑھے تو یہ لہن خفی کی غلطی بن جائے گی۔ اسی طریقے سے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، خا پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا عربی کے اندر۔ اگر اس کو اردو کے انداز میں پڑھ دیا جائے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ تو خا کو موٹا نہیں کیا گیا، یہ بھی لینے خفی کی غلطی بنے گی۔ نمبر 2، لام اور را، یہ دو حروف عربی میں اپنے قواعد کے مطابق کبھی باریک اور کبھی پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو خلاف قاعدہ پڑھ دیا جائے، یعنی جہاں باریک پڑھنا ہو وہاں موٹا پڑھ دیا جائے، اور جہاں موٹا پڑھنا ہو وہاں باریک پڑھ دیا جائے تو یہ بھی لہنے خفی کی غلطی بنے گی۔ جیسے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کے اندر جو لام ہے وہ لام جلالہ ہے، اللہ اور اللہم کے لام کو لام جلالہ کہتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، یہاں پر اللہ اکبر لام جلالہ پر پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی یہاں پر اللہ اکبر بول دے گا تو پھر یہ لہن خفی کی غلطی بن جائے گی۔ اسی طریقے سے یراؤون، یہاں را الف زبر را، عربی میں یہ را پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ اگر اس کو یراؤون اردو کے انداز میں پڑھ دیا جائے گا تو یہ بھی لہن خفی کی غلطی بنے گی۔ اسی طریقے سے جیسے پہلی مثال کے اندر اللہ اکبر لام جلالہ کو پر موٹا پڑھنا ہے، اس طرح سے بسم اللہ اپنے قاعدے کے مطابق یہاں لام جلالہ باریک پڑھا جائے گا، بسم اللہ۔ تو اگر بسم اللہ کو بعض انداز کیا ہوتا ہے کہ کوئی خود اپنی طرف سے خوبصورت بنانے کے لیے بسم اللہ پر کر کے پڑھے تو یہ لینے خفی کی غلطی ہوگی، کیونکہ یہاں لام جلالہ باریک پڑھا جائے گا۔ امید ہے کہ بات آپ پر واضح ہو رہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے ہمارے اسباب کو آسان فرمائے۔ لہن خفی کی تیسری نوعیت کیا ہے؟ غنہ و اخفا کی رعایت نہ کرنا۔ اچھا، کچھ الفاظ ابھی آپ کو شاید سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، کچھ مشکل ہو رہی ہو، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہمارے اسباب بڑھتے جائیں گے تو یہ مشکلیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہم پر آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ انشاءاللہ ہمارے آئندہ کے اسباب ہمارے لیے اور مزید آسانیاں پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ غنہ و اخفا کی رعایت نہ کرنا، مثال کے طور پہ وَمِن شَرِّ، وَمِن یہاں پر اخفا ہونا ہے، وَمِن اب کوئی یہاں پر وَمِن شَرِّ کی جگہ اخفا کی جگہ غنہ کر لے وَمِن شَرِّ، یا پھر نہ غنہ کرے نہ اخفا کرے وَمِن شَرِّ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر لہن خفی کی غلطی بنے گی۔ اس طرح سے ہم فی غوض، ہم فی خوض یلعبون، ہم یہاں پر ہم پر میم ساکن پر غنہ نہیں ہونا، اگر کوئی یہاں پر غنہ کرے ہم فی تو یہ لہن خفی کی غلطی بنے گی۔ اس طرح سے خوض یلعبون، اگر یہاں پر خوض، یہاں پر یرملون کا قاعدہ ہے اور ادغام مع الغنہ یہاں پر ہونا ہے، اگر یہاں پر غنہ نہ کیا جائے تو یہ بھی لہن خفی کی غلطی بنے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ امید ہے کہ اب تک کے اسباق آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بندگی کی جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند ہے اس نوعیت پر بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم تجوید کی تعریف۔ علم تجوید وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی حروف کو صحیح مخارج و جملہ صفات سے تلفظ کرتے ہوئے اور اوقاف کا التزام کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی استعداد حاصل کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس کی غرض و غایت سمجھی تھی کہ قرآن حکیم کی تلاوت میں غلطی سے بچنا اس کی غرض و غایت ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم ان کو جو حروف انڈر لائن ہوئے ہیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے، عربی حروف کو سمجھیں گے، ان کی پہچان کو دیکھیں گے، صحیح مخارج، یہ مخارج کیا ہے اور یہ صحیح مخارج کیا ہوتے ہیں، جملہ صفات جو ہیں کچھ ضروری صفات جو ہیں انشاءاللہ اس کو بھی دیکھتے ہوئے جائیں گے، اور تلفظ کرتے ہوئے، تلفظ کہتے ہیں ادائیگی کو، لفظ کو منہ سے پھینکنا، تو تلفظ کرنا کیا ہے؟ منہ سے الفاظ کی ادائیگی کرنا، تو ادائیگی جو ہے
اصل جو ہے معاملہ علم تجوید کا اس کی تفصیلات کا جمع کرنا نہیں ہے، اس کی ادائیگی کا سیکھنا ہے اور اوقاف کا التزام کرتے ہوئے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب ترتیل کے حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا تھا ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، وقوف کا جاننا تاکہ اس کا اہتمام اور التزام کیا جا سکے، اور اس کے ذریعے سے مقصود جو ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی استعداد حاصل کرنا ہے۔ یہ اپنی تعریف سے ہی اپنے اعضاء کو علم تجوید واضح کیا کرتا ہے۔ اب یہ جو ادائیگی، جیسے ہم نے سمجھا کہ ادائیگی جو ہے ہر یعنی قرآن حکیم کو تجوید سے پڑھنا، یہ ہے کہلاتی ہے ادائیگی۔ ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کی تفصیلات کا جاننا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بہت ساری علم تجوید کی تفصیلات اپنے پاس جمع کر لے اور اس کو ادائیگی نہیں آتی ہو تو اس کا فرض مکمل نہیں ہوا، وہ اپنے فرض کی ادائیگی نہیں کر سک رہا۔ تو ادائیگی فرض ہے، اور اس کی تفصیلات کا جاننا علماء کے لیے اور جو علم کے ماہرین ہوا کرتے ہیں ان کے لیے جاننا ضروری ہوا کرتا ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ اس کو ادا کر دے تو یہ فرض ادا ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہر مسلمان سے مقصود ادائیگی ہے، تو ہمارے بھی اسباق جو ہے ادائیگی سے متعلق ہوں گے، نہ کہ علمی تفصیلات سے متعلق ہوں گے۔ جو ادائیگی کے اندر باتیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور مددگار ہیں تو ان باتوں پر زیادہ توجہ رہے گی، باقی بیچ میں کچھ باتیں اگر تفصیلی بھی آ جاتی ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علم تجوید وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی حروف کو صحیح مخارج و جملہ صفات سے تلفظ کرتے ہوئے اور اوقاف کا التزام کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی استعداد حاصل کی جاتی ہے۔ ادائیگی اس کی فرض ہے اور تفصیلات کا جاننا فرض کفایہ ہے۔ اب جیسے کہ عربی حروف، تعریف میں عربی حروف آئے تو عربی حروف کی تختی آپ کے سامنے ہے، الف با تا سا جیم ح، یا آپ دیکھ لیں مختلف حروف جو ہیں ہمارے یہاں سامنے ہیں۔ تو الف کے ساتھ یہ اس کا نام، الف شکل ہے، اور یہ الف جو لکھا ہوا ہے چھوٹا سا یہ اس کا نام ہے۔ با جو ہے یہ شکل ہے، اور با الف زبر با یہ اس کا نام ہے۔ اسی طریقے سے تا جو ہے یہ شکل ہے اور یہ اس کا نام ہے۔ اسی طرح سے سا یہ اس کی شکل ہے اور یہ اس کا نام ہے، اور یہ جیم اور یہ اس کا نام ہے۔ یہ اس کی شکل ہے اور یہ اس کا نام ہے۔ اسی طرح سے پوری تختی ہے، جیسے کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو الگ انداز میں پڑھایا جاتا ہے، جیسے الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے پیڑ میں 1 نقطہ، ہا خالی۔ اس طرح سے بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، لیکن ہماری کلاس میں زیادہ تر اکثر تعداد جو ہے وہ بڑوں کی ہے اور وہ اردو لکھنا پڑھنا جانا کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے حروف کی انہیں پہچان حاصل ہے۔ تو عربی حروف تہجی کے حروف جو ہے وہ 29 ہے، 1 2 3 4 5 6 چوک 24 اور 5 29۔ یہ 29 حروف کی تختی ہے جو ہمارے سامنے ہے، الف تا یا۔ یہ امید ہے کہ آپ سب کو اس کی پہچان ہوگی۔ اردو دان ہونے کے اعتبار سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہے کہ ہم ان حروف کو پہچانتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ عربی حروف، با دیکھیں عربی حروف میں با اور اردو حروف میں با کی شکل ایک ہے، لیکن نام کیا ہے؟ نام با، اور اردو میں اس کا نام ہے بے۔ اسی طرح سے تا، عربی میں اس شکل کا نام تا الف زبر تا، اور اردو میں اس کا نام تے۔ اسی طرح سے سا کا نام عربی میں سا ہے اور اردو میں اس کا نام سے ہے۔ تو شکل کے اعتبار سے یہ حروف ایک ہوا کرتے ہیں، لیکن کچھ نام بھی ان کے منفرد ہوا کرتے ہیں۔ اس سے بھی اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ عربی حروف تہجی الگ تشخص اپنا رکھتی ہے اور اردو الگ۔ اب ہم نے انشاءاللہ مخارج کا بیان سمجھنا ہے، تاکہ عربی حروف تہجی اور اردو حروف تہجی کے اندر جو واضح فرق ہے اس کو ہم ایک ایک کر کے سمجھتے چلے جائیں۔ تو مخارج کسے کہتے ہیں؟ مخارج کہتے ہیں، مخارج مخرج کی جمع ہے، مخارج مخرج کی جمع ہے،
اور مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ. مخرج کسے کہتے ہیں؟ حرف کے نکلنے کی جگہ. اصول مخارج یعنی بنیادی طور پر وہ جز منہ کے وہ اجزاء جن کے ذریعے سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے وہ 5 ہیں. اصول مخارج حروف کے مخارج کے مواقع حرف کے نکلنے کی جگہیں کل 5 ہیں. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 حلق، نمبر 2 زبان، نمبر 3 ہونٹ، نمبر 4 جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ، نمبر 5 خیشوم ناک کا بانسا یعنی ناک کا خالی حصہ. امید ہے کہ یہ اصول مخارج آپ نے جانے ہوں گے. حلق، زبان، ہونٹ، جوف دہن اور خیشوم، یہ 5 اصول مخارج ہیں یعنی بنیادی مخارج ہیں. پھر ان کی اور مزید تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں. اب ہم ایک الگ ترتیب سے تختی کو دیکھنا شروع کریں گے. ایک ترتیب آپ نے دیکھی الف سے یا تک. اب جو ترتیب ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں یہ امام جزری رحمہ اللہ نے اپنے مقدمۃ الجزریہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے اور اسی ترتیب سے مخارج کو بیان کیا ہے. تو کوشش کریں گے اسی ترتیب پہ چلیں، اس کا بہت فائدہ ہے. انشاءاللہ اس جب ترتیب کو دیکھیں گے تو ہمیں یاد کرنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ ترتیب کتنی فائدہ مند ہے. تو حمزہ ہا، اس سے ہم ابتدا کرتے ہیں. حمزہ ہا ہم نے مخارج پڑھے، حلق، زبان، ہونٹ، جوف دہن اور خیشوم 5. تو حلق سے ابتدا کرتے ہیں. حلق حمزہ ہا یہ حروف حلقی ہیں. یہ حروف اقصی حلق یعنی حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا یہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او. اور اسی طرح سے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اور جن حروف کو تفصیلاً جاننے کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات ہوتی چلی جائے گی. اس ترتیب کو آپ بس ہمارے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں. انشاءاللہ بہت سارے سوال جو آپ کے ذہن میں ابھی آ رہے ہوں گے اس کے آگے اسباق کے اندر جواب آپ کو ملتے چلے جائیں گے. عین ح، عین ح یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں. جیسے کہ حمزہ ہا ایسے ہی یہ بھی یہ حروف وسط حلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ ہا حلق کے نچلے حصے سے، عین ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں. عین ہا، عین جو ہے عین با اعتبار شکل تو اپنے اردو میں مستعمل ہے لیکن اس کی آواز اردو میں اس طرح سے ادا نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں عمران عین سے لکھا جاتا ہے لیکن ہم اس کو حمزہ سے عمران پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے عمر، عمر عمر کوئی بھی نہیں بولتا نا اردو کے اندر. عمر آپ حمزہ سے لکھیں یا عین سے لکھیں ایک ہی انداز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. اسی طرح سے عبارت، عبارت عبارت کوئی نہیں بولتا، عبارت عبارت عین کی اس طرح سے ادائیگی اردو میں نہیں ہوا کرتی. عربی فصیح اور بلیغ زبان ہے، اس کے اندر ہر حرف جو ہے اپنا الگ تشخص رکھتا ہے، اپنی الگ ادائیگی رکھتا ہے، اپنی الگ پہچان رکھتا ہے. تو اس کے اندر ہر حرف کی آواز الگ ہے. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. اردو میں اس کی شکل مستعمل ہے، آواز مستعمل نہیں ہے. اچھا اس عین کی ادائیگی کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ اردو میں بھی. یعنی اردو کی کیا بات کی جائے، انسان جب اس ایک تکلیف کی کیفیت میں ہوتا ہے یعنی الٹی کرنے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو یہ عین کا مخرج استعمال ہو رہا ہوتا ہے، حلق کا درمیانی حصہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وقت میں عین کی آواز نکلنے کی لیکن اس وقت کوئی بھی عین کی پریکٹس نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو اپنی تکلیف میں ہوتا ہے. لیکن اس دوران کیونکہ مخرج ٹکرا رہا ہوتا ہے تو اس لیے عین کی آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے مخرج ٹکرائے گا تو آواز پیدا ہو جائے گی، چاہے یا نہ چاہے. اگر مخرج کو استعمال کیا جائے گا تو آواز پیدا ہو ہی جائے گی. تو عین جو ہے وہ اردو میں اس کی ساؤنڈ الگ ہے، عربی میں اس کا ساؤنڈ الگ ہے، صرف شکل مشابہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کی آواز ایک ہے. اسی طرح سے ہا، ہا 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 کی ادائیگی کے اندر ایک ٹھنڈی سانس کا عنصر ہے. جب آپ اس کی پریکٹس کرتے ہوئے ٹھنڈی سانس کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے ہا، اس کو ایک کلپ کے ذریعے سے اور سمجھتے ہیں کہ عین کی ادائیگی کس جگہ سے ہو رہی ہے.
دیکھیں عین کی ادائیگی جو ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ہوتی ہے. اس میں دیکھیں عین کی ادائیگی کے لیے حلق اتنا تنگ ہوتا ہے کہ تنگ ہوتے ہوتے بند ہو جاتا ہے, اور عین بولتے ہوئے سانس رکنے کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو عین کی کیفیت کیا ہے کہ عین کے اندر حلق بند ہونے کی کیفیت ہو جایا کرتی ہے. اسی طرح سے ہا دیکھیں, ہا بھی حلق کے درمیانی حصے سے ہی ادا ہوتا ہے, لیکن جیسے کہ ذکر کیا گیا تھا اس کے اندر سانس جاری رہتی ہے. تو یہاں دیکھیں اس شکل کے اندر ہلکا سا رخندہ خالی ہے, اسپیس ہے تھوڑی سی جس سے سانس گزر جاتی ہے. تو ٹھنڈی سانس کے ساتھ ہا ہی ہو, ہا ہی ہو, ہا ہی ہو. اس کو ٹھنڈی سانس کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں جلدی اس کی جو ہے نتائج برآمد ہوں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے یہ دیکھیں عین اور ہا کا جو واضح سے فرق ہے وہ اس چھوٹے کلپ کے اندر انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ دیکھیں ہا کے اندر رخندہ خالی ہے اور عین کے اندر کیا ہے حلق اتنا بند ہوتا ہے کہ سانس رک جاتی ہے. ایک میں سانس جاری رہتی ہے اور ایک میں سانس رک جاتی ہے. تو عین اور ہا, حمزہ ہا حلق کے نچلے حصے سے اور عین ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. امید ہے کہ اب تک آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. غین خا, غین خا, یہ دیکھیں یہ حروف بھی حروف حلقی ہیں اور حلق یہ حروف ادنا حلق یعنی حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں. غین خا, ان حروف کو بھی سمجھتے چلیں. غین جو ہے دیکھیں غین جہاں سے حلق کے بالکل ابتدا ہوتی ہے, نوالا ہم سٹکتے ہیں حلق کے اندر, ہماری کھائی ہوئی غذا جو اندر اترتی ہے تو وہ بالکل منہ کا دہانہ ہے, یعنی حلق کا ابتدائی حصہ ہے. تو غین وہاں سے ادا ہو رہا ہوتا ہے. غین غین غین, دیکھیں غین کی آواز کب نکل رہی ہوتی ہے جب ہم غرارے کر رہے ہوتے ہیں. تو غرارے کرتے ہوئے کوئی بھی غین کی آواز نکالنے کی پریکٹس نہیں کر رہا ہوتا, لیکن غرارے لیتے ہوئے کیوں آواز کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ مخرج ٹکرائے گا. یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی کہ مخرج ٹکرائے گا تو آواز تو پیدا ہو ہی جائے گی. اسی طریقے سے خو کو اگر ہم مثال دیکھیں تو خو کا مخرج پہچانتے ہیں اس طرح سے کہ جو مجھ جیسے میں بھی سوتے ہوئے خراٹے لیتا ہوں, تو سوتے ہوئے جو لوگ خراٹے لیتے ہیں تو ان کی آواز خا کی کیوں آتی ہے؟ تو لام کی آ جائے لا 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 لا, مم 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 نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ مخرج خا کا ٹکرا رہا ہوتا ہے. جب مخرج خا کا ٹکرائے گا تو آواز بھی خو کی ہی پیدا ہوگی. تو خراٹے کے اندر کوئی بھی اس وقت بیٹھ کے خو کی پریکٹس نہیں کر رہا ہوتا, لیکن مخرج ٹکرا رہا ہے تو آواز پیدا ہوگی. اس سے یہ بات بھی ہمیں اور واضح ہو رہی ہے کہ مخرج ٹکرانے سے آواز پیدا ہوتی ہے. اگر ہم چاہیں یا نہ چاہیں آواز تو پھر پیدا ہو ہی جائے گی. تو اگر مخرج کو ہم پختہ کر لیں تو انشاءاللہ صحیح آواز تک بھی پہنچ جائیں گے. تو غین اور خا, غین اور خا یہ حروف حلقی ہیں. یہ ادنا حلق سے یعنی حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کو ایک کلپ کے ذریعے سے غین کی ادائیگی دیکھیں. دیکھیں غین کی ادائیگی کیسے ہو رہی ہے. حلق کا اوپری ابتدائی حصہ, عین ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہو رہے تھے, حمزہ ہا حلق کے نچلے حصے سے ادا ہو رہے تھے. یہ غین خا ہے. غین خا حلق کے اوپری ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں. غین اور خا, تو یہ غین کی ادائیگی ہو رہی ہے. غین, غین زبر غا, غین زیر غی, غین پیش غو, غا غی غو. اسی طرح سے خا کی ادائیگی دیکھیں. خا بھی وہی حلق کا اوپری ابتدائی حصہ ہے. خا خی خو, خا خی خو, خا خی خو. تو غین اور خا حلق کے اوپری ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں. زبان سے ادا ہونے والے حروف میں پہلا حرف ہے قاف. یہ حروف لہویہ کہلاتے ہیں. اس کا مخرج ہے, یہ حرف زبان کی جڑ یعنی ابتدائی حصہ کوے سے متصل اوپر کے تالو پر لگنے سے ادا ہوتا ہے. یعنی زبان کی جڑ, زبان کا وہ حصہ جو کہ حلق سے جڑا ہوا ہے وہ زبان کی جڑ کہلاتا ہے.
وہ زبان کی جڑ بلند ہو کر اوپر تالو سے متصل حصے پر لگتی ہے، اس سے آواز پیدا ہوتی ہے قاف قا قی قو قا قی قو قا قی قو قا قی قو۔ اچھا، ہم اب تک جو حروف پڑھے تھے اس میں سے ہم نے عین اور حا ان دو حروف کو اپنے ٹارگیٹڈ حروف میں شامل کیا ہے کہ یہ وہ دو حروف ہیں کہ جو اپنی شکل کے اعتبار سے تو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اپنی مخرج اور ادائیگی کے اعتبار سے بالکل جدا ہے۔ اسی طریقے سے قاف، حرف قاف جو ہے یہ بھی اردو کے اندر اس کی شکل تو استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کی مخرج اور اس کی ادائیگی یہ جدا ہے۔ تو قاف، جیسے کہ اردو کے اندر ہم دیکھیں کہ لفظ قینچی، قینچی، آپ دیکھیں گے کوئی بھی اس کو قینچی نہیں بولتا، اس کو کینچی کینچی بولا جاتا ہے، یعنی ڈنڈی والے کاف سے ہی اس کا پروناؤنسیشن کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مٹھائی کا نام ہے قلاقند، قلاقند، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس کو قلاقند یعنی نقطے والے قاف سے اس انداز میں ادا نہیں کرتا، اس کو ڈنڈی والے کاف سے لکھا نقطے والے قاف سے جاتا ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے ایسا ہی انداز ہوتا ہے جیسے ڈنڈی والے کاف کی آواز ہوا کرتی ہے، کلاکند۔ تو اس اعتبار سے یہ قاف بھی ہمارے ٹارگیٹڈ حروف میں سے، تو عین اور حا اور اس کے بعد اب یہ قاف، تین حروف ایسے ہو گئے۔ ابتداءً میں نے ذکر کیا تھا کہ حروف تہجی عربی کی 29 حروف ہیں، اس میں سے تقریباً 10 حروف ایسے ہیں کہ جو عربی میں اردو کے مقابلے میں اپنا ادائیگی بالکل مختلف رکھتے ہیں یا منفرد رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو ہم نوٹ کرتے چلے جائیں گے تو ہمارا سبق کم ہو جائے گا۔ ایک یہ ترتیب ہے کہ ہم 29 حروف کی ادائیگی سیکھیں، ایک یہ ترتیب ہے کہ ہم ان حروف کو الگ کر لیں جن پر ہمیں محنت کی ضرورت ہے، تو ہمارا ٹارگٹ چھوٹا ہو جائے گا۔ 29 حروف میں سے جب ہم 10 حروف نکال لیں گے تو باقی 19 حروف بچیں گے، وہ 19 حروف ہمیں ادائیگی کے اعتبار سے آتے ہیں اردو دان ہونے کی وجہ سے۔ آئیے ایک کلپ کے ذریعے سے حرف قاف کی ادائیگی کی اور تفصیلات کو جان لیتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ایک زبان جو ہے ان کی ازبی اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ، کیونکہ اگلے حروف جو ہیں وہ زبان سے ہی متعلق ہیں تو اس کی ادائیگی میں ہمیں سہولت ہو جائے گی۔ دیکھیں زبان کو مختلف حصوں میں علماء نے اس کو نشاندہی کی ہے، اس کے مختلف حصوں کو مختلف نام دیے۔ مثال کے طور پر یہ حصہ جو ہے نا جزر اللسان، اس کو زبان کی جڑ کہا جاتا ہے۔ یہ لائن جو ہے، یہ لائن کھینچی گئی ہے تو یہ زبان کی جڑ کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے اقصى اللسان، پھر وسط اللسان، پھر طرف اللسان، پھر رأس اللسان، یعنی زبان کی نوک۔ یہ حصہ جو ہے یہ طرف اللسان ہے، تو زبان کا سرا ہے، زبان کا سرا، زبان کا وہ حصہ جو ہونٹوں کے قریب ہے، منہ کے دہانے کے قریب ہے، وہ حصہ طرف اللسان کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یلو لائن سے نیچے نیچے، اور یہ رأس اللسان جو ہے یہ اس کی یہ نوک ہے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو ایک جڑ ہو گئی، ایک سرا ہو گیا، اور یہ ایک بیچ میں درمیانی حصہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے یہ تو زبان کی ایک تقسیم ہو گئی۔ ایک دوسری تقسیم کیا ہے کہ یہ زبان کی کنار، زبان کی یہ کنار، اس کو کہتے ہیں حافۃ اللسان، یعنی زبان کی کنار۔ اس کو بھی پھر علماء نے مختلف حصے کیے ہیں کہ اقصى الحافہ، ادنى الحافہ، منتہى الحافہ، اس کو پھر اور حصے اس کے کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، حرف ضاد میں دیکھیں گے کہ حرف ضاد میں یہ حصہ استعمال ہوگا۔ یہ جو طرف اللسان کا حصہ ہے یہ حرف ضاد میں استعمال نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کو آگے ہم اور دیکھ لیں گے۔ تو یہ جو ہے حافہ لسان ہے، یہ بھی حصہ حافہ لسان ہے اور یہ بھی حصہ حافہ لسان ہے۔ ایک رائٹ سائڈ ہے، ایک لیفٹ سائڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ زبان ہے، اس کو زبان کو شجر بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ شاخ لمبی ہوا کرتی ہے، تو زبان بھی ایک لمبائی کی کیفیت میں جز ہوا کرتا ہے، تو اس اعتبار سے شجر بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے متعلق کچھ حروف کے نام بھی انشاءاللہ بھی آئیں گے۔ تو
اس کو ایک نظر اگر ہم ذہن میں رکھیں تو آگے کے اسباق ہمیں پڑھنے میں انشاءاللہ سہولت رہے گی۔ اب دیکھیں قوف کی ادائیگی کو اس کلپ کے ذریعے سے اور دیکھ لیجیے تو کچھ پختگی انشاءاللہ ہماری سمجھ میں آ جائے گی کہ زبان کی جڑ یہاں سے بلند ہوئی اور اوپر تالو کے بالکل جو کوے کے ساتھ متصل حصہ ہے، کوے کے بالکل ساتھ جو متصل حصہ ہے اس پہ لگ گئی تو اس طرح سے تقریباً کوے سے ہی ٹکرا گئی، تو یہ کیا کیفیت بن گئی؟ قاف قاف قا قی قو قا قی قو قا قی قو۔ اسی طرح سے ہم اگلا حرف دیکھ لیتے ہیں کاف، یہ بھی حروف لہبیہ ہے اور یہ حرف زبان کی جڑ اوپر تالو کے نرم حصے پر لگنے سے ادا ہوتا ہے۔ اوپر جو زبان کے بالمقابل اوپر مچان ہے اس کو اوپر کا تالو کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں ہاتھ لگا کر تو جو دانتوں یعنی سامنے کے دانتوں کے منہ کے دہانے کی طرف سے ہم دیکھیں گے تو یہ سخت حصہ ہے اور یہ چلتے چلتے حلق کے قریب جا کے نرم ہو جاتا ہے، تو زبان کی جڑ اٹھے گی یعنی جڑ سے متصل حصہ اٹھے گا اوپر اور تالو کے نرم حصے پر لگے گا، اس سے کاف کی ادائیگی ہوگی جیسے کہ اردو میں ہم کاف ادا کیا کرتے ہیں۔ اسی اعتبار سے انگلش کا کے بھی اسی انداز میں ادا ہوا کرتا ہے۔ تو کاف کی ادائیگی اس ایک چھوٹے سے کلپ میں دیکھیں کہ قاف کے مقابلے میں زبان کا کچھ تھوڑا سا جڑ سے متصل حصہ اوپر اٹھا اور تالو کے نرم حصے پر لگ گیا، اس سے کا کی کو کا کی کو کا کی کو کا کی کو یہ آواز پیدا ہو گئی۔ پھر اس کے علاوہ جو حروف ہے حروف شجریہ، جیسے کہ زبان کا ذکر کیا گیا تھا کہ زبان جو ہے وہ اپنی لمبائی کی وجہ سے اس کو شجر بھی کہا جاتا ہے، تو حروف شجریہ یہ خالصتاً زبان سے ادا ہو رہے ہیں، تو جیم شین یا جا جی جو شا شی شو یا یی یو۔ ایک مخرج کو معلوم کرنے کا ایک عمدہ طریقہ ہوا کرتا ہے کہ اس حرف کو ساکن پڑھ کر دیکھ لیا جائے، جیسے کہ اج 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 حمزہ جیم زبر اج 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 اش 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 اج اج اج۔ تو اس انداز میں بھی حرف کے مخرج کو پہنچا جا سکتا ہے، اگر اس کو ساکن صحیح مخرج سے ادائیگی کی جائے تو اس کا مخرج بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیفیت ہے اس کی۔ تو جیم شین یا اردو میں ہم اسی انداز میں ادا کیا کرتے ہیں، یہ حروف زبان کا درمیانی حصہ اوپر اس کے بالمقابل تالو پر لگنے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جو اردو میں اور عربی میں تقریباً ایک ہی نوعیت سے ادا ہوا کرتے ہیں، تو ان پر ہمیں زیادہ تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے کلپس دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم تدریجاً تمام ہی مخارج سے تقریباً گزر جائیں۔ تو جیم کی ادائیگی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیم کی ادائیگی میں زبان کا درمیانی حصہ اٹھا ہے اور اوپر تالو پر جا کے لگا ہے، تو اس سے جیم کی ادائیگی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے شین کی ادائیگی کو دیکھیں گے تو اس میں بھی یہی زبان کا درمیانہ حصہ اٹھا ہے بلند ہو کر یہ اوپر تالو پر جا کے لگ جاتا ہے، اس سے شین کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھیں تو یا زبان کا درمیانی حصہ بلند ہو کر اوپر تالو پہ لگتا ہے، تو اس سے یا کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ ان کو اس تقابلی انداز میں اگر دیکھیں تو دیکھیں کہ جیم شین یا جا شا یا جا شا یا جا شا یا جا جی جو شا شی شو یا یی یو۔ تو ان حروف کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آسان ہے، اردو میں اسی طریقے سے استعمال ہوا کرتے ہیں، عربی میں بھی یہی کیفیت ہے، لیکن مخارج کا جان لینا انشاءاللہ فائدے کا باعث رہے گا۔ تو اس کو بھی ہم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے۔ اب حرف ضاد، حرف ضاد ضاد ضاد، یہ حرف ضاد جو ہے یہ حروف حافیہ کہا جاتا ہے، اس کو حروف یعنی حرف حافیہ کہا جاتا ہے، اور یہ حرف زبان کی کنار سے، زبان کی کنار، جیسے کہ ابھی ہم نے زبان دیکھی تھی کہ زبان میں حاف لسان زبان کی کنار کو اس کی لیفٹ سائڈ اور اس کی رائٹ سائڈ کو کہا گیا تھا، تو یہ حرف زبان کی کروٹ یعنی کنار
دائیں یا بائیں جانب اوپر والی داڑوں کی جڑ پر اندر کی طرف لگنے سے ادا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے منہ میں دو پیالے دیے ہیں، ایک سیدھا رکھا ہوا ایک الٹا رکھا ہوا. سیدھا نیچے جس کے اندر زبان ہوا کرتی ہے، اوپر الٹا پیالہ ہے. تو اوپر کی داڑوں پر، اوپر کا جو پیالہ ہے اوپر کی داڑوں پر اندر کی طرف سے زبان کی کنار، طرف لسان والا حصہ نہیں، حاف لسان والا حصہ، وہ اوپر کی داڑوں پہ اندر کی طرف سے جا کے لگے گا تو آواز آئے گی و وی وو و وی وو و وی وو واد واد. اس کو بھی ایک کلپ کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے مختلف اجزاء ہیں. یہ دیکھیں یہ اوپر کا پیالہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ اوپر کی داڑوں کے اندر کی طرف دائیں سے لگائیں یا بائیں سے لگائیں. اردو دان طبقے کے لیے زبان کی کنار کی الٹی طرف جو ہے وہ اوپر کے الٹی طرف کی دانتوں کی طرف لگانا آسان ہے. زبان کی الٹی کنار اوپر الٹی طرف کے دانتوں کی یعنی داڑوں کے اندر کی طرف سے لگانا وہ آسان ہوا کرتا ہے. کوئی رائٹ سائڈ سے لگانے کی قدرت رکھتا ہے وہ رائٹ سائڈ سے لگا لے. عمدہ ترین یہ ہے کہ دونوں کنار ایک وقت میں دائیں بائیں لگائی جائے، لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہوا کرتا ہے اور اس کی پریکٹس زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے اس کے لیے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ آپ حرف ضاد کو دونوں کنارے دائیں بائیں لگ کر فصاحت اور کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے. تو حرف ضاد جو ہے وہ زبان کی کنار اوپر داڑوں پر اندر کی طرف سے لگانے سے ادا ہوتا ہے. دونوں کناروں پہ لگا لیں تو بہترین، ورنہ ایک کنار سے بھی وہی آواز پیدا ہوتی ہے وا ضاد. اچھا اس میں یہ دیکھیں ایک بات توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو زبان کی نوک ہے یہ زبان کی نوک یہاں نہیں لگے گی. زبان کی نوک یہاں سے زا غ ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. صا یہ آگے کی طرف سے ادا ہوں گے، دانت اور یہ مسوڑوں کا حصہ ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے جو آگے ہم پڑھیں گے. تو یہ حروف اس میں نہیں ہے شامل، یہاں سے یہ ادائیگی زبان کی نوک نہیں لگے گی. سر زبان یہ حاف لسان سے ادا ہوگا. حاف لسان اوپر کی داڑوں کے اندر کی طرف سے لگیں گے تو یہاں سے یہ آواز پیدا ہوگی واد 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 واد. اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ زبان کی نوک جو ہے وہ سامنے نہیں لگے اور کیا ہو کنارے جو ہیں یہ اوپر کی داڑوں میں اندر کی طرف سے لگے. زبان کی نوک کو، زبان کے سرے کو، طرف لسان کو بچایا جائے اور اس کو سامنے نہ لگایا جائے. واد وا وی وو وا وی وو وا وی وو. اس انداز میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے ان حروف کو سیکھنا اور ان کی ادائیگی کرنا اور اس حروف کو قرآن میں اچھے طریقے سے پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے. جو ہم نے پچھلی کلاسز پڑھی تھی اس کے اندر ہم نے حلق سے متعلق کچھ حروف تھے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان کو سمجھ لیا تھا. پھر اس کے بعد قاف، کاف، جیم، شین، یا اور حرف ضاد تک ہم نے دیکھ لیا تھا. اور اس کے اندر زبان کے کچھ حصے جو ہیں ان کو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا. آج انشاءاللہ ہم دانتوں کی ترتیب جو ہے علماء نے، اہل علم نے دانتوں کو بھی مختلف ناموں سے متعارف کرایا گیا ہے تاکہ اس کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. الثنایا، ثنایا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جو پکچر بنی ہوئی ہے اس میں جو گرین کلر کے جو سامنے کے دو دانت دکھائے جا رہے ہیں، دو دانت اوپر ہوتے ہیں سامنے اور دو دانت نیچے، جس کو ہم بچپن میں خرگوش والے دانت بھی کہہ دیا کرتے تھے. تو یہ جو سامنے کے جو دو دانت ہوا کرتے ہیں اس کو ثنایا کہتے ہیں. اگر اوپر ہو تو ثنایا علیا اور نیچے کی طرف ہو تو ثنایا سفلا. اس طرح سے رباعیات، یہ جو رباعیات ہیں ان کو رباعی کہتے ہیں. لال رنگ سے ان کو شو کیا گیا ہے. یہ جو دو سامنے کے دانت ہیں اس کے برابر میں جو دو دائیں بائیں ایک ایک دانت ہوا کرتا ہے، تو دو دانت اوپر دو دانت نیچے، سامنے کے دو دانت کے دائیں بائیں جو ریڈ کلر سے شو کیے گئے ہیں یہ دانت رباعیات ہیں. اور پھر اسی طریقے سے نیلے رنگ سے شو کیے گئے ہیں ان چار سامنے کے چار دانتوں کے دائیں بائیں، ایک دائیں ایک بائیں، جو نوکیلے ہوا کرتے ہیں، انیاب جو نوکیلے دانت ہوا کرتے ہیں، تو یہ چار دانت انیاب کہلاتے ہیں. اس کے ساتھ یہ فیروزی کلر سے شو کیے گئے ہیں چار دانت، تو یہ ضواحک، ضواحک یعنی مسکراتے ہوئے یعنی ہنستے ہوئے
جو دکھتے ہیں. ہنسنے جب بندہ کھلکھلا کے ہنستا ہے تو ہنسنے کے موقع پر جہاں تک دانت دکھتے ہیں تو وہ جو آخری لمیٹڈ جو ہوتی ہیں وہ کہلاتے ہیں ضواحک. یہ 4 دانت یہاں پر فیروزی کلر سے شو کیے گئے ہیں. پھر اسی طریقے سے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیلے کلر سے بھی کچھ دانت شو کیے گئے ہیں. پیلے کلر سے یہ جو پیلے کلر سے شو کیے جا رہے ہیں یہ طواحن. طواحن یعنی پیسنے والے. یہ داڑیں ہیں. یہ 3 داڑیں دائیں طرف 3 داڑیں بائیں طرف. تو 6 داڑیں اوپر کی اور 3 دائیں 3 بائیں 6 نیچے کی. تو یہ کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئی 3 اور 3 6 اور پھر 3 اور 3 6 12 طواحن. اور اس کے ساتھ یہ جو اورنج کلر کا جو دکھایا گیا ہے آخر کی نواجس، یہ عقل داڑیں کہلاتی ہیں. اور بڑی عمر کی عمر جب ہو جاتی ہے آدمی کی 25 کے قریب جو ہے انسان کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر اس عمر کے اندر یہ تقریباً یہ آیا کرتی ہیں. تو یہ نواجس کہلاتی ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ نواجس، جن کو ہم اردو میں عقل داڑ کہتے ہیں، بڑی عمر میں جو آیا کرتی ہیں. تو اس طرح سے ان تمام دانتوں کے نام جو ہے وہ اہل علم نے متعین کیے ہیں. تو یہ پڑھنے پڑھانے کے اندر سمجھانے میں سمجھنے سمجھانے میں اس کے ذریعے سے سہولت ہو جایا کرتی ہے. تو انشاءاللہ کچھ نام آئیں گے. ویسے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کم اصطلاحات کو استعمال کریں، لیکن چیزوں کا تعارف ہو جانا وہ انشاءاللہ پھر آپ کو دوسری کتابیں پڑھنے میں معاون ہوگا. اب زبان کے ہم نے جو حروف پڑھ لیے تھے غواب تک پڑھ لیا تھا. آج اس سے آگے لام سے شروع کرتے ہیں. یہ حرف طرف لسان یعنی زبان کا سرا اوپر کے مسوڑوں پر لگنے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حروف طرفیہ. تو لام جو ہے وہ زبان کا سرا. ہم نے زبان کے مختلف حصے پڑھے تھے. زبان کا ایک حلق کے قریب کا حصہ ہے وہ جڑ ہے، اور ایک ہونٹوں کے اور سامنے کے دانتوں کے قریب کا حصہ وہ زبان کی نوک اور سرا ہے. تو زبان کا سرا جو ہے وہ اوپر کے دانتوں اوپر کے جو مسوڑے ہیں، اوپر کے سامنے کے جو دانت ہیں اس کے مسوڑوں پر لگنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک، ان کے جو مسوڑے ہیں اس پہ لگتی ہے. یہ زبان کا سرا جو ہے یہ اس پہ لگتا ہے. لا لی لو، لا لی لو. یہ ایک چھوٹے سے کلپ کے ذریعے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ادا ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ مسوڑے ہیں اوپر کے دانتوں کے، یہ مسوڑے ہیں، اور زبان کا یہ طرف لسان ہے، یہ یہاں پر لگنے سے لام کی ادائیگی ہوا کرتی ہے. اچھا لام جو ہے، لام جیسے ہم نے پیچھے بھی سبق میں دیکھا تھا کہ کچھ حروف موٹے اور پتلے دونوں پڑھے جاتے ہیں اپنے قواعد کے ساتھ. تو یہ لام جو ہے یہ ان حروف میں سے لام موٹا بھی پڑھا جاتا ہے، باریک بھی. لیکن جب لام مرقق یعنی باریک پڑھا جا رہا ہے، باریک پڑھا جا رہا ہے تو حلق کشادہ ہے اور زبان میں کرب بھی نہیں ہے. لیکن جب مخفم یعنی تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا تو مفخم پڑھتے ہوئے اس پہ حلق تنگ ہو جائے گا اور زبان میں کرب آ جائے گا. تو یہ ترتیب ہوا کرتی ہے اس کی ادائیگی کی. پھر نون، یہ حرف طرف لسان یعنی زبان کا سرا اوپر کے مسوڑوں پر لگنے سے ادا ہوتا ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ ثنایا، رباعی اور انیاب، یعنی یہ جو دانتوں کی مسوڑے ہیں ان پر لگے گا. ضواحک میں نہیں لگتا اس میں، یعنی کہ مسوڑوں کا کم حصہ استعمال ہوتا ہے. اس کو بھی ایک کلپ کے ذریعے سے ہم دیکھ لیتے کہ نون کی ادائیگی میں کیا ہو رہا ہے. نون میں زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے؟ اوپر مسوڑوں پر، ثنایا اولیاء کے مسوڑوں پر لگ رہی ہے. اس طرح سے نا نی نو، نا نی نو، نا نی نو، ہم اس طرح سے اس کو بول کر دیکھ سکتے ہیں. پھر را، یہ بھی حروف طرفیہ میں سے ہے. یہ حرف طرف لسان یعنی زبان کا سرا اوپر کے مسوڑوں پر لگنے سے ادا ہوتا ہے. را کے اندر کیا ہوتا ہے؟ را کے اندر ثنایا اولیاء اور رباعی، انیاب و ضواحک کے مسوڑے نہیں ہوتے. ثنایا اور رباعی کے جو مسوڑے ہیں ان پر را لگتا ہے اور اس میں ایک تقریر کی آواز پائی جاتی ہے. تو یہ را کی ادائیگی تقریر کے ساتھ ہوا کرتی ہے. اور زبان کی جو طرف لسان ہے، طرف لسان کی کچھ جو نیچے کا حصہ ہے، پشت کا حصہ جو ہے اس کی کیفیت بن جایا کرتی ہے ادائیگی کے اعتبار سے. را، را ری رو، را ری رو، را ری رو، را ری رو. اس کی ادائیگی کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں زبان کا سرا، جو زبان کا سرا ہے وہ اوپر کے جو مسوڑے ہیں سامنے کی طرف کے ان کے اوپر لگنے سے را کی ادائیگی ہو رہی ہے. را
ری رو، را ری رو، را ری رو. را بھی موٹا اور باریک دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. تو جب را باریک پڑھا جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پر حلق ٹنگ نہیں ہے، زبان میں کرو نہیں ہے. لیکن جب را موٹا پڑھا جائے گا تو حلق ٹنگ ہو جائے گا اور زبان میں کرو بھی آ جائے گا. یہ بات ہم نے سمجھی ہے کہ کسی حرف کو موٹا کرنا ہو تو حلق ٹنگ کیا جاتا ہے، زبان کو تھوڑا سا کرو دیا جاتا ہے تو اس سے آواز موٹی ہو جاتی ہے. جیسے سادی سی آواز ہے اس کو اگر ہم موٹا کریں او تو حلق ٹنگ کرنے سے یہ آواز موٹی ہو جایا کرتی ہے. تو کسی بھی آواز کو وہ موٹا کرنے کے لیے حلق ٹنگ کیا جاتا ہے اور زبان کو تھوڑا سا کر دیا جاتا ہے تو وہ آواز موٹی ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جو حروف موٹے پڑے جاتے ہیں ان کو موٹا کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ تا دال قا، تا دال قا حروف نطعیہ. یہ حروف زبان کی نوک ثنایا اولیہ، ثنایا اولیہ کون سے ہیں؟ سامنے کے دو دانت ان کی جڑ پر لگنے سے ادا ہوتے ہیں. ثنایا اولیہ کون سے ہیں؟ سامنے کی طرف کے جو دو دانت ہیں وہ ثنایا اولیہ کہلاتے ہیں. تو زبان کی نوک ثنایا اولیہ کی جڑ میں لگنے سے تا دال قا کی ادائیگی ہوتی ہے. تا اور دال جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں تا دال تا دال، اس میں زبان کی جو نوک ہے وہ جڑ میں پھیل کر لگ رہی ہے نرمی کے ساتھ. تا تی تو، تا تی تو، دا دی دو، دا دی دو. اور تھو میں زبان کی نوک لگتی تو اسی جگہ پر ہے ثنایا اولیہ کی جڑ میں، لیکن زبان سخت ہو جاتی ہے اور دھکا دینے کی کیفیت میں قا 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 یہ کیفیت بن جایا کرتی ہے. اس کو بھی ہم چھوٹے کلپس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. دیکھیں تا اور دال، تا دال نارمل حروف ہے تو اس میں دیکھیں حلق ٹنگ نہیں ہو رہا اور یہاں نرمی کے ساتھ جو ہے زبان کی نوک لگ رہی ہے. اور یہ مخرج جو طا کا مخرج اس میں دیکھیں حلق جو ہے تھوڑا سا تنگ ہو گیا ہے اور زبان میں ہلکا سا کرو آ گیا ہے. تو طا حرف موٹا حرف ہے اور حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہ پر کیفیت کے ساتھ ادا ہوتا ہے تو اس میں حلق تنگ ہو جایا کرتا ہے اور زبان میں کرو آ جائے گا. قا قا قی قو، قا قی قو، قا قی قو، قا قی قو. اس کیفیت کے ساتھ اس کو ادائیگی ہو جائے گی. دیکھیں یہ دال اور تا، دال اور تا کی ادائیگی کے اندر دیکھیں حلق تنگ نہیں ہے اور قا کے اندر حلق تنگ ہے. تو جو حرف موٹا پڑا جائے اس کے لیے حلق کو تنگ کرنا ہوتا ہے، زبان کو معمولی سا کر دیتے ہیں تو اس سے وہ حرف موٹا ہو جاتا ہے. تا تی تو، دا دی دو. اس کے مقابلے میں قا قی قو، قا قی قو، قا قی قو. پھر فا ذال غا، فا ذال غا، فا ذال غا. یہ حروف زبان کا سرا، زبان کی نوک ثنایا اولیہ کے کنارے پر لگنے سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک ثنایا اولیہ کے کنارے پر لگنے سے ادا ہوتے ہیں. فا ذال غا، فا ذال غا، فا ذال غا، فا ذال غا. سا ذال اس میں سادے حروف ہیں، یہ موٹے نہیں پڑے جاتے. اس میں دیکھیں نا زبان میں کرو ہے اور نہ ہی حلق تنگ ہے. تو یہ زبان کی نوک اوپر سامنے کے جو دو دانت ہے ثنایا اولیہ اس کے کنارے پہ زبان کی نوک لگتی ہے. فا ذال، فا سی سو، ذا ذی ذو، فا سی سو، ذا ذی ذو، ذال، فا ذال، فا ذال. تو یہ حروف اس انداز میں ادا ہوتے ہیں. اور غا کے اندر دیکھیں غا کے اندر حرف جو ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے تو حلق ٹنگ، حلق یہاں پر تنگ ہو جایا کرتا ہے اور زبان میں معمولی سا کرو لے کے آتے ہیں. تو یہاں پر غا 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 غی غو، غا غی غو. یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، یعنی یہ حرف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. غا تو موٹے پڑے جانے والے حروف میں سے ہے. غا تو یہاں پر حلق تنگ ہو جائے گا اور زبان جو ہے تھوڑا سا کرو کھائے گی اور یہ حرف موٹا کر کے پڑھا جائے گا. غا غی غو، غا غی غو، غا غی غو. ان کا ایک یہ سا دال غا کو تقابلی انداز میں دیکھ لیں تو یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو حروف موٹے نہیں ہوتے ان میں حلق تنگ نہیں ہوتا، زبان میں کر نہیں ہوتا. لیکن جو حرف بھی موٹا پڑا جائے
تو اس میں حلق تنگ ہو جایا کرتا ہے اور زبان میں معمولی سا کرب آتا ہے، اس سے وہ حرف موٹا کیا جاتا ہے۔ پھر اگلے حروف ہیں زا سین صاد، زا سین صاد، حروف صفیریہ، یہ سیٹی والے حروف کہلاتے ہیں، اس میں بڑی قوت ہوتی ہے، قوت والے حروف بھی کہلاتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز میں عموماً خاموشی سے وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو برابر والے کو ان کے ان حروف کی آواز آتی ہے، جیسے کہ سجدے کے اندر سبحان اللہ بولتے ہوئے، اور ایسے ہی جب ہم رکوع کے اندر ہوتے ہیں تو سبحان اس کے سین کی آواز آتی ہے۔ اس طرح سے جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے تو اس طرح سے یہ قوت والے حروف ہیں، یہ خاموشی میں سناٹے میں بھی سنائی دیتے ہیں، تو یہ حروف قوت والے حروف بھی کہلاتے ہیں۔ تو یہ حروف زبان کی نوک اوپر نیچے کے دانت تقریباً ملنے کی کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی ثنایا علیہ اوپر کے سامنے کے 2 دانت اور ثنایا سفلا سامنے کی طرف کے نیچے کے 2 دانت، ان دونوں کو ملانے کی کیفیت بن جاتی ہے اور اندر کی طرف سے زبان کی نوک آ کے لگتی ہے، اس سے یہ زا سین صاد سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، زا سین صاد، زا سین صاد، زا اور سین کی ادائیگی دیکھ لیں، اوپر نیچے کے دانت جو سامنے کے 2 دانت ہیں وہ تقریباً ملنے کی کیفیت میں آ گئے ہیں اور زبان کی نوک ان کے سامنے کی طرف لگ رہی ہے، زا سین زا سین زا سین، یہ سیٹی والے حروف ہیں اور ان میں حلق دیکھیں تنگ نہیں ہے، زا سین زا سین زا زی زو سا سی سو، زا زی زو سا سی سو، صاد صاد، اس میں دیکھیں صاد کا مخرج بھی وہی ہے، اوپر نیچے کے دانت تقریباً ملے ہوئے ہیں اور زبان کی نوک لگی ہوئی ہے، اوپر نیچے کے دانت تقریباً مل گئے اور زبان کی نوک اندر کی طرف سے لگی، لیکن اس میں حلق تنگ ہے، حلق تنگ ہے اور زبان میں معمولی سا کرب آیا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے صاد کی ادائیگی ہو رہی ہے، صاد صاد صا صی صو صا صی صو صا صی صو، تو یہ حرف موٹا پڑا جاتا ہے اور موٹے حرف کو موٹا کرنے کے لیے حلق کو تنگ کیا جاتا ہے اور زبان کو کرب دینے سے آواز موٹی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے حلق سے ادا ہونے والے حروف دیکھے، پھر ہم نے زبان سے ادا ہونے والے حروف دیکھے، اب جو سلسلہ ہے وہ ہونٹ ہے، کہ وہ حروف کے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ایسے حروف کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ فا حروف شفویہ میں سے ہے، یہ حرف نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ ثنایا علیہ کے کنارے پر لگنے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو ایک کلپ کی مدد سے آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ اوپر کے ثنایا علیہ جو 2 دانت ہیں اس پر لگنے سے ادا ہو رہا ہے، فا فی فو فا فی فو، نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ اوپر ثنایا علیہ کے کنارے پر لگنے سے فا فی فو فا فی فو۔ پھر حرف با حروف شفویہ میں سے ہے، یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹ کی اگر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو ہمارے جو انسانی ہونٹ ہیں وہ اس کی 2 رنگوں کی کیفیت ہوا کرتی ہے، ایک جو نسبتاً باہر کے ہونٹوں کا باہر کا حصہ ہوتا ہے وہ ڈارک کلر کا ہوتا ہے اور جو اندر کی طرف کا ہوتا ہے وہ لائٹ کلر کا ہوتا ہے۔ تو ہونٹ کے 2 رنگ ہوتے ہیں، ایک ڈارک اور ایک لائٹ، ڈارک سائڈ باہر کا حصہ ہوتا ہے، لائٹ سائڈ اندر کا حصہ ہوتا ہے۔ اب یہ لائٹ اور ڈارک سائڈ کے بیچ میں جہاں یہ دونوں کلر مل رہے ہوتے ہیں وہاں ایک لائن سی کھنچ جاتی ہے، تو یہ جو لائن ہوتی ہے یہ جو ہے اس حرف با کی ادائیگی کا موقع بنتا ہے، مواقع یعنی اس کی جگہ بنتی ہے۔ تو با نسبتاً تری والا حصہ جو ہے یعنی اندرونی جو لائٹ کلر والا حصہ ہے اس لائن پر سے، تو جہاں لائٹ اور ڈارک کلر دونوں مل رہے ہیں اس سے جو ایک لائن کھنچ جایا کرتی ہے، اس میں نسبتاً اندر والا حصہ تری والا حصہ آپس میں اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ کا تری والا حصہ ملے نسبتاً، تو پھر حرف با کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو یہ حرف ہونٹوں کے تری والے حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تو یہ دونوں ہونٹ ہیں، ان دونوں ہونٹ کا جو نسبتاً اندرونی حصہ ہے تو اس کے ملنے سے یہ حرف
با کی ادائیگی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے با بی بو، با بی بو، با بی بو. میم، میم بھی حروف شفویہ میں سے ہے. یہ حرف ہونٹوں کے خشکی والے حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. وہ جو لائٹ سائڈ اور ڈارک سائڈ دونوں جو ہونٹ کے دو کلر ہیں اس کے درمیان میں جو لائن کھنچ جایا کرتی ہے ان دو رنگوں کی وجہ سے، اس میں نسبتاً خشکی کا حصہ یعنی وہ جو لائن ہے اسی سے حرف با اور میم ادا ہوتے ہیں. لیکن تری والا حصہ نسبتاً ہو تو با، اور خشکی والا باہر والا حصہ ہو تو پھر میم. تو بیرونی حصہ جو ڈارک کلر ہے تو اس لائن پر نسبتاً ہو رہے دونوں لائن سے ہی ہیں، لیکن لائن میں نسبتاً اندر کا حصہ اور نسبتاً باہر کا حصہ. اندر والا حصہ تری والا ہے اور بیرونی حصہ جو ہے وہ خشکی والا ہے. تو میم جو ہے یہ حرف ہونٹوں کے خشکی والے حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. اس کو بھی ایک کلپ کی مدد سے اور واضح دیکھ لیتے ہیں کہ میم میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ میم میں کیا کیفیت ہو جایا کرتی ہے کہ دونوں ہونٹ مل گئے ہیں اور نسبتاً یہاں باہر کا حصہ ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے ہے کہ میم کی ادائیگی نسبتاً باہر والے حصے سے ہوا کرتی ہے، یعنی خشکی والا حصہ. بالکل تو باہر کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے لائٹ کلر اور ڈارک کلر سے جو لائن کھنچ جاتی ہے اس سے با اور میم ادا ہوتا ہے. نسبتاً تری والا اور نسبتاً خشکی والا حصہ، نسبتاً اندرونی نسبتاً باہر. واو یہ حرف بھی حروف شفویہ میں سے ہے اور یہ حرف ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. اس کو ادا کرتے ہوئے تقریباً ہونٹوں کی چونچ نما تھوڑا سا شکل بن جاتی ہے کہ واو واو وا وی وو. اس کو فا کے مخرج سے نہیں پڑھا جاتا، یہ اردو میں ہوتا ہے کہ نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ اوپر ثنایا علیہ پہ فا کے مخرج سے وا وی وو، اور اسی طریقے سے وی انگلش کا وی. تو نیچے والا ہونٹ جو ہے ہم اوپر ثنایا علیہ پہ لگا کر عربی میں فا ادا کرتے ہیں. واو اپنا الگ تشخص رکھتا ہے، اپنا تعارف رکھتا ہے، واو کی ادائیگی بالکل جدا ہے. تو واو جو ہے ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. اگر اس کو فا کے مخرج سے پڑھا جائے تو عربی میں پھر یہ غلط ہو جائے گا. عربی میں اس کا مخرج متعین ہے اور یہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. جوف دہن ہم نے حلق کے اعتبار سے حروف دیکھے، پھر زبان کے اعتبار سے حروف دیکھے، پھر ہم نے ہونٹوں کے اعتبار سے حروف دیکھے. اب جوف دہن، جوف دہن منہ کا خالی حصہ. الف واو یا حروف جوفیہ کہلاتے ہیں. جب یہ حروف مدہ ہوں تو جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی. الف سے پہلے جب زبر ہو تو الف مدہ، الف سے پہلے جب زبر ہو تو الف مدہ. الف عربی میں ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف خالی ہوتا ہے. الف پر زبر ہو تو وہ الف نہیں حمزہ، الف پر زیر ہو تو وہ الف نہیں ہوتا حمزہ ہوتا ہے. تو الف پر زبر زیر پیش کھڑا زبر کھڑی زیر اور ساکن اور حمزہ جو بھی شکل آ جائے الف وہ پھر الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے. الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، الف خالی ہوتا ہے. اور الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ. واو ساکن، واو ساکن، واو ساکن، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. تو یہ حروف مدہ ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف کب مدہ بنتا ہے جب الف سے پہلے زبر ہو، اور واو کب مدہ بنتا ہے جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا کب مدہ بنتا ہے جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو. اب دیکھیں جب یہ با الف زبر با شروع میں تو بے کی آواز نکل گئی، کی جو آواز نکل رہی ہے یہ جوف دہن سے نکل رہی ہے، منہ کے خالی حصے سے نکل رہی ہے. اسی طریقے سے با واو پیش بو، شروع میں تو بو با کی آواز نکل گئی، اس کے بعد او کی آواز جو ہے
یہ واو ساکن کی آواز ہے. پھر اسی طریقے سے با یا زیر بی، شروع میں تو بی کی آواز نکل گئی بے میں، اور اس کے بعد جو ای بی کی آواز نکل رہی ہے وہ یا مدہ. تو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ منہ کے خالی حصے یعنی جوف دہان سے ادا ہوتے ہیں. پھر خیشوم، ہم نے حلق سے ادا ہونے والے حروف اور زبان سے ادا ہونے والے حروف اور پھر ہونٹ سے متعلقہ حروف اور پھر جوف دہان سے متعلقہ حروف اور پھر یہ اب خیشوم، یہ پانچواں اصول مخرج جو ہے خیشوم سے متعلق حروف، یہ میم اور نون. جب یہ حروف غنہ کیے جائیں تو خیشوم میں غنہ ہوتے ہیں. جب یہ حروف غنہ کیے جائیں تو خیشوم میں غنہ ہوتے ہیں. خیشوم کسے کہتے ہیں؟ ناک کا خالی حصہ، ناک کا باسا، ناک جہاں سے ناک بہتی ہے نا، جن سوراخوں سے، ناک کے جن سوراخوں سے ہماری سانس آتی جاتی ہے یا نزلہ ہونے کی صورت میں ناک بہتی ہے، تو یہ جو ناک کا خالی حصہ ہے، ناک کا باسا ہے، اس کو خیشوم کہتے ہیں. جب میم اور نون مخصوص قواعد کے تحت مخصوص مواقع پر غنہ یا اخفا کیے جائیں تب خیشوم استعمال ہوتا ہے. اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. میم کی ادائیگی جب ناک کے ذریعے سے ہو رہی ہو تو اب یہ جو ناک میں آواز گھمائی جا رہی ہے، یہ جو آواز گھوم رہی ہے، یہ میم کی آواز ناک میں جو گھوم رہی ہے یہ خیشوم میں گھوم رہی ہے. ادھر خیشوم استعمال ہوتا ہے کب؟ جب میم پر یا نون اور میم دونوں میں سے کسی ایک حرف کو بھی غنہ کیا جائے یا اخفا کیا جائے تو اس کی آواز ناک میں ہوتی ہے. جب غنہ کیا جاتا ہے تو ناک میں آواز گھمائی جاتی ہے، جب اخفا کیا جاتا ہے تو ناک میں آواز چھپائی جاتی ہے. ان کو چند مثالوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں نون اور میم کی آواز کیسے غنہ ہوتی ہے اس کو یہاں دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ نون مشدد ہے اور نون مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. اب اس کے اندر نون کی آواز جو ہے، نون کا مخرج بھی استعمال ہوا ہے اور ناک میں آواز کو گھمایا بھی گیا ہے. اور ملک الناس، الہ الناس، یہ سب غنہ ہوتے وقت ناک میں آواز گھمائی جا رہی ہے. اور یہاں من شر الوسواس الخناس، یہ اخفا ہے. اخفا کے اندر زبان کی نوک نون کے مخرج پر نہیں لگتی، بس ناک میں آواز چھپائی جاتی ہے. من شر الوسواس الخناس. اس طرح سے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہ نون مشدد پر کیا ہو رہے ہیں؟ غنہ ہو رہے ہیں، اور یہاں پر من پر اخفا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اب دیکھیں یہاں اخفا کی مثالیں ہیں. تو یہ اخفا کی مثالیں یہاں پر. تو اخفا کرتے ہوئے ناک میں آواز کو چھپایا جاتا ہے اور غنہ کرتے ہوئے ناک میں آواز کو گھمایا جاتا ہے. اسی طرح سے اب یہاں دیکھیں لیں میم مشدد حمالۃ الحطب، یہاں میم پر غنہ کیا جا رہا ہے. ایسے ہی فی جیدہا حبل من مسد، یہ جو میم پر غنہ کیا جا رہا ہے، غنہ کرتے ہوئے جو آواز ناک میں گھومتی ہے یا ناک میں اخفا کرتے ہوئے آواز کو چھپایا جاتا ہے تو اس وقت خیشوم کا مخرج استعمال ہوتا ہے. اس دوران خیشوم کا مخرج استعمال ہو رہا ہوتا ہے. الحمدللہ یہ ہمارا جو مخارج کا بیان جاری تھا. تو اصول مخارج میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے حلق، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان
حروف کو حلق کے مخارج میں پڑھا. پھر ہم نے قاف، کیف، ان کو زبان کے مخارج میں پڑھا. پھر جیم، شین، یا اور ضاد. پھر لام، نون، را، تا، دال، قا، تا، دال، غا اور زا، سین، صاد. یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو حروف ہیں ہم نے ان کو زبان کے مخارج میں پڑھا. زبان کے مخارج میں پڑھا. ٹھیک ہے. یہ زبان کے جڑ کے پاس سے ادا ہو رہے 2 حروف. یہ 3 حروف زبان کے درمیانی حصے سے، اور یہ غاد زبان کی دائیں یا بائیں کنار سے، اور یہ لام، نون، را، تا، دال، قا، ثا، ذال، غا اور زا، سین، صاد. یہ حروف جو ہیں یہ زبان کے سرے سے، زبان کے اگلے حصے سے جو کہ منہ کے دہانے کے قریب ہوتا ہے ان سے ادا ہوئے. تو زبان سے ہی ہم نے یہاں سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 یہ 18 حروف ہم نے زبان کے متعلق پڑھے. اور پھر اس کے بعد فا، با، میم اور واو، یہ 4 حروف ہم نے ہونٹوں سے متعلق حروف ہونٹ کے مخرج میں پڑھے. تو اس طرح سے حلق، زبان، ہونٹ، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایسے. یہ ہم نے پڑھے ہونٹوں میں، تو حلق سے متعلق پڑھے ہم نے، اور یہ والے حروف ہم نے زبان سے متعلق پڑھے، اور یہ والے حروف ہم نے تو یہ والے ہونٹوں سے، یہ زبان سے متعلق، اور یہ والے حلق سے متعلق ہم نے حروف پڑھے اصول مخارج میں. پھر اس کے بعد جوف دہن، منہ سے خالی حصے سے ادا ہونے والے الف، واو، یا، اور پھر خیشوم سے ادا ہونے والے کہ جب نون اور میم پر غنہ یا اخفا کیا جائے تو اس وقت میں یہ حروف خیشوم سے، ناک کے بانسے سے ادا ہوتے ہیں. یہ ہم نے ابھی تک مطالعہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ دانتوں سے متعلق ہم نے دیکھا کہ دانتوں کے 2 پیالے ہیں، ایک نیچے پیالہ ہے، ایک اوپر پیالہ ہے. اس کے ہم نے مختلف نام بھی دیکھے تھے. تو نیچے والے دانتوں میں سے صرف سامنے کے نیچے کے جو 2 دانت ہیں، ثنایا، سفلا، صرف وہ 2 دانت استعمال ہوتے ہیں، ثنایا، سفلا بس. اور اوپر کے جو دانت اور داڑے ہیں یہ مختلف استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. سامنے کے دانتوں میں سے تو صرف ثنایا علیا جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اور پھر مسوڑے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ تا، دال، قا کے اندر ثنایا علیا کی جڑ، اور لام، نون، را کے اندر یہ سامنے کے دانتوں کے مسوڑے یہ استعمال ہوتے ہیں. تا، دال، غا کے اندر ثنایا علیا کا کنارہ، ان 3 حروف میں ثنایا علیا کا کنارہ استعمال ہوتا ہے. تا، دال، قا میں اس میں ثنایا علیا کی جڑ استعمال ہوتی ہے، اور لام، نون، را کے اندر ان سامنے کے دانتوں کے مسوڑے استعمال ہوتے ہیں، مسوڑے. اور پھر جیم، شین، یا، تو یہ تو زبان سے اوپر تالو سے ادا ہوتے ہیں. ضاد میں زبان کی کنار اوپر کی داڑوں پہ اندر کی طرف سے لگتا ہے تو اوپر کی داڑیں استعمال ہوتی ہیں. اور فا، با، میم، واو یہ خالص ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں. فا کے اندر یہ ہے کہ نیچے والے ہونٹ کا ثنایا علیا جو ہے وہ اس سے ٹکراتا ہے، تو نیچے والے دانت صرف فا کے مخرج میں استعمال ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے زا، سین، صاد کے اندر نیچے والے دانت استعمال ہوتے ہیں. یہ 1 2 3 4 اس میں نیچے کے جو 2 دانت ہیں سامنے والے ثنایا سفلا، نیچے کے سامنے کے 2 دانت یہ 1 2 3 4 حروف میں استعمال ہوتے ہیں. بس یہ کچھ دانت تو کا حصہ ہم نے کچھ تعارف حاصل کر لیا، کچھ زبان کے حوالے سے تو ہم نے مخارج کو پڑھ لیا. ان سب مخارج کا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ اب ہم غلطی سے بچنا سیکھیں. کہ ایک تو یہ کہ جو حرف ہے وہ عربی حرف اپنی متعین جگہ سے نکلے گا، تو اس کی متعین جگہ سے نکالنے کی اس کو کوشش کی جائے جس کو مخرج کہا گیا ہے. اور ہم آواز حروف جیسے اردو میں تا اور قا میں فرق نہیں کیا جاتا، یعنی تا سے آپ لکھیں توتا یا قا سے لکھیں توتا، تو پڑھیں گے اردو میں توتا ہی.
تو قو کی الگ سے کوئی ادائیگی اردو میں نہیں ہے. عربی میں یہ بالکل الگ سے اپنی ادائیگی رکھتا ہے. تو تا اور قو، تا قو، تا تی تو، قو تی تو، یہ دونوں الگ الگ اپنا مخرج رکھتے ہیں، اپنا الگ الگ تشخص رکھتے ہیں، اپنی الگ الگ آواز رکھتے ہیں. تو پریکٹس کرتے ہوئے کیا کرنا ہے، ان دونوں کو الگ الگ ہی پروناؤنس کرنا ہے. تا تو ہمیں پروناؤنس کرنا آتا ہے، قو کی ادائیگی سیکھنی ہے. سا سین صاد. اب آپ سمر، سا میم رو، سا سے لکھیں، سین سے لکھیں، صاد سے لکھیں، اردو میں پڑھیں گے ایک ہی انداز میں. لیکن اگر ہم عربی میں دیکھیں تو جیسے اردو میں پہلے دیکھ لیتے ہیں، سمر، سا سے سمر، 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 اور سین سے سمندر، اور صاد سے صدف. لیکن اردو میں کیا کریں گے، سمر، سمر، سمندر اور صدف، تینوں ہی سین سے ادا کر دیں گے. لیکن عربی میں ان کی ادائیگی اپنے اپنے مخرج سے اور اپنے اپنے الگ الگ جو ان کی الگ آوازیں ہیں ان کے مطابق ہی ادا ہوتے ہیں. سا سین صاد. اسی طرح سے ہا اور ہا، ہا اور ہا، ہا سے حلوہ، لیکن ہم حلوہ نہیں بولتے، ہم حلوہ 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 ہی کہتے ہیں. اسی طرح سے ہا اور ہا، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. اردو میں ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. دیکھیں ایک نام ہے حمزہ، وہ آتا ہے حلوے والے ہا سے، حمزہ. اور اس حرف کا نام کیا ہے، حمزہ. یہ آتا ہے ہاتھی والے ہا سے، حمزہ. یہ ہے، اس سے نام آتا ہے، آدمی کا نام رکھا جاتا ہے حمزہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے ان کا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام تھا حمزہ، اور یہ ہے حرف کا نام حمزہ. تو یہ دونوں الگ الگ آواز رکھتے ہیں. اسی طرح سے ذال، زا، غا اور ضاد، یہ چاروں الگ الگ حروف ہیں. اردو کے اندر ہم دیکھیں تو ذال سے ذخیرہ، زا سے زنجیر، اور غویں سے ظروف، اور ضاد سے ضعیف. تو چاروں حروف ہی زا کی ادائیگی سے ادا ہو جاتے ہیں، ذخیرہ، زنجیر، ظروف اور ضعیف. لیکن عربی میں چاروں حروف الگ الگ ہیں، ذال، ذا، ذی، ذو، زا، زی، زو، غا، غی، غو، غا، غی، غو. تو یہ چاروں حروف الگ الگ ادا کرنا سیکھنا. ایسے ہی عین اور حمزہ، ان کو آپس میں خلط ملط ہونے سے بچانا. عین اور حمزہ، عین زبا ع، عی، عو، ع، عی، عو، اور حمزہ زبا ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا، ای، او. تو عین اور حمزہ کو الگ الگ ان کے مخرج سے ادا کرنا. اسی طرح سے قوف اور کیف، قوف اور کیف، قوف اور کیف. قوف زبر قو، قوف زیر قی، قوف پیش قو، قو، قی، قو. اور اس کیف جو ہے وہ اردو میں جیسے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ قوف جو ہے، یہ قو، قی، قو، یہ اردو میں استعمال نہیں ہو رہا ہوتا. تو ان دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا جیسے کہ عربی میں پڑھا جاتا ہے. امید ہے کہ اب تک جو ہے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ مخارج سے پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، ورنہ حرف سے حرف بدل جائے گا اور پھر یہ لہر جلی کی حرام غلطی ہوگی، جس سے نماز تک کا فاسد ہونے کا اندیشہ ہوگا اور معنی بدل سکتے ہیں. تو ان حروف کو آپس میں مدغم ہونے سے بچانا اور الگ الگ پڑھنا. تو یہ اپنے بچانے والے گروپ کتنے ہیں، یہ 6. عربی اور اردو میں جدا ادائیگی رکھنے والے حروف جن کو ہم نے ٹارگیٹڈ حروف کا نام دیا، تو اس میں سا، ح، ذال، صاد، ضاد، قاف، واو، عین، قاف اور واو. یہ 10 حروف ایسے ہیں کہ یہ ہماری تختی میں سے ہم نے مخرج جو مخارج کا بیان ہوا اس میں ایک ایک کر کے ہم نے یہ 10 حروف کو الگ کر لیا کہ یہ 10 حروف ایسے ہیں جو اپنی شکل کے اعتبار سے تو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اپنی ادائیگی کے اعتبار سے بالکل جدا ہے. تو عربی میں ان کی ادائیگی بالکل منفرد ہے. تو ان 10 حروف کو پڑھنے کی اور ان پر زیادہ مشق کی جائے. 29 حروف کی تختی ہے، اگر 29 حروف پہ برابر کا وقت لگایا جائے گا تو پھر وہ نتائج برآمد نہیں ہو سکیں گے.
لیکن اگر ہم یہ 10 حروف کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہوئے پہلے ان کی اصلاح کا کام کریں، پہلے ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، تو انشاءاللہ 29 میں سے 19 حروف تو ہمیں اردو دان ہونے کی وجہ سے آتے ہی ہیں، اور ان 10 حروف پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری پوری تختی درست ہو جائے گی۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاسز میں ہم نے علم تجوید کے تعارف سے متعلق اور پھر آگے بڑھ کر مخارج الحروف یعنی حروف کے مخارج سے متعلق اسباق کی تکمیل کی تھی۔ آج انشاءاللہ صفات کا کچھ مختصراً بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ قاعدے کی تختیوں کو پڑھتے جیسے جیسے جائیں گے، اور جس تختی سے متعلق جو قاعدہ ہوگا اس کو وہاں پہ ذکر کرتے ہوئے باقی قواعد کی بھی انشاءاللہ تکمیل کی کوشش کریں گے۔ تو صفات کے ابتدائی جو کہ قاعدے کے ابتدا میں جن کی ضرورت پڑتی ہے ان قواعد کی کوشش کریں گے کہ آج اس کو مکمل کر لیں۔ حروف مستعلیہ صاد ضاد غین قاف واو، یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ یہ ہمیشہ 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 عربی میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ صاد ضاد غین قاف واو ان حروف کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ ایک چھوٹی سی عبارت ہے اس کو بھی یاد کر کے ان 7 حروف کو اپنے حافظے میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عربی عبارت ہے، اس کا کچھ اس نوعیت کا مفہوم ہوا کرتا ہے کہ قناعت اختیار کرو، جو جیسے گرمی کا موسم ہوتا تھا نا، گرمی کے موسم کے اندر عرب کے اندر گھاس پھوس کی اگر جھونپڑی بھی میسر آ جائے تو اس پر قناعت کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے ایک نصیحت آمیز جملہ ہے پھر حروف قلقلہ قاف قا با جیم دال، قاف قا با جیم دال، یہ حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک قطب جد یعنی بزرگی کا مدار، تو قاف قا با جیم دال، یہ 5 حروف قلقلہ کہلاتے ہیں، اور یہ ساکن ہونے کی صورت میں قلقلہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم ساکن حروف کی تختی پڑھیں گے تو وہاں پر اس کی اور دیگر تفصیل آ جائے گی، لیکن یہ ایک گروپ ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے ابتدائی اسباق میں، تو انشاءاللہ آگے کے اسباق میں فائدہ دیتا ہے۔ تو قاف قا با جیم دال حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف قا با جیم دال، ان کو یاد کر لینا فائدہ دیتا ہے۔ پھر حروف صفیریہ، یہ سیٹی والے حروف ہیں، زا سین صاد، زا سین صاد۔ پھر اس کے بعد نرمی والے حروف ف ذال وا، حروف لغویہ ہم نے مخارج کے اندر ان کو پڑھا تھا، ف ذال وا ف ذال وا، تو یہ 3 حروف نرمی والے ہیں۔ ان گروپ کو بھی یاد کرنا آگے کے اسباق میں فائدہ مند ہوا کرتا ہے۔ اب اس تختی کو دیکھ لیں کہ اس کی ترتیب ابھی بدلی بھی ہے، انشاءاللہ اس کو اس کی اصل ترتیب پہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہلے ایک بات سمجھتے چلیں تو انشاءاللہ اس تختی کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیں الف اور حمزہ، الف اور حمزہ، الف اور حمزہ، یہ الف حمزہ جو ہے، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ با الف زبر با، تا الف زبر تا، تو یہ با تا تا حا خا را زا قا غا فا ہا یا، یہ تقریباً 12 حروف ہیں، با سے لے کے یا تک، یہ ایک الف کھینچ کر ادا ہوتے ہیں، ایک الف، با تا ثا حا خا
را زا قا غا فا ہا یا. اور اس کے علاوہ جن حروف کے ناموں پر مد لگا ہوا ہے، جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، یہ حروف جن پر مد لگا ہوا ہے جن کے ناموں پر، تو یہ خوب کھینچ کر ادا ہوتے ہیں. یہ خوب کھینچ کر ادا ہوتے ہیں. تقریباً 5 الف کے برابر ان کو کھینچا جاتا ہے. جیم، دال. ایک الف کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کی مقدار ہوتی ہے 2 حرکت کے برابر. جیسے با زبر با، با زبر با، بابا. تو جتنی دیر میں بابا بولا جائے گا اتنی دیر کھینچا جائے گا با. جتنی دیر میں تا تا بولا جائے گا اتنی دیر کھینچا جائے گا تا. جتنی دیر میں 2 متحرک سا ادا ہوں گے، سا سا، اتنی دیر میں سا. اس کو کہتے ہیں ایک الف کی مقدار. تو یہ حروف جو ان کے نام ہیں وہ ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر ادا ہوں گے. اور یہ جو مد والے حروف ہیں یہ تقریباً 5 الف کے برابر کھینچ کر ادا ہوں گے. دعا فرما لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.